حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا پیشہ جواہرات کی تجارت تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ تجارت کی غرض سے روم تشریف لے گئے۔ آپ کی ملاقات وہاں ایک وزیر کے ساتھ ہو گئی۔ باتوں کے دوران وزیر نے آپ سے کہا کہ ہم آج ایک جگہ پر جا رہے ہیں، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو اچھا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر رضامندی کا اظہار فرمایا اور وزیر کے ساتھ جنگل کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت اور بیش قیمت خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا لشکر خیمے کا طواف کر رہا ہے۔ جب لشکر نے خیمے کا طواف کر لیا تو پھر حکیموں اور فلاسفروں کے ایک بڑے گروپ نے خیمے کا طواف کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد بے شمار خوبصورت عورتیں قیمتی لباس پہنے ہوئے اور قیمتی زیورات کے تھال اٹھائے ہوئے خیمے کے طواف میں مصروف ہو گئیں، اور جب ان کا بھی طواف ختم ہوا تو پھر بادشاہ اور وزیر اس خیمے کے اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر تک اندر ٹھہرنے کے بعد باہر نکل آئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر بڑی حیرت اور انہماک کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ آپ کافی دیر تک سوچتے رہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، مگر آپ کی سمجھ میں جب کچھ نہ آیا تو وزیر سے اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ وزیر کہنے لگا کہ کئی سال گزرے، قیصر روم کا ایک انتہائی خوبصورت نوجوان اکلوتا بیٹا انتقال کر گیا۔ اس خیمہ کے اندر اس کی قبر موجود ہے اور اس کی وفات والے دن ہر سال کے بعد ہم لوگ اسی شان و شوکت کے ساتھ آتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مرنے والے کو یہ باور کرا دیں کہ اگر تجھے زندہ کرنے میں کوئی بھی کوشش کارگر ثابت ہو سکتی ہے تو ہم ضرور ایسا کر گزرتے۔ ہم تمہیں زندہ کرنے کے لیے اپنی تمام فوج، حکیم، فلاسفر، مال و دولت، حتیٰ کہ سب کچھ تجھ پر نچھاور کر دیتے اگر ہم جانتے کہ اس طرح کی کوشش کرنے سے تو زندہ ہو جائے گا۔ مگر افسوس کہ تیرا معاملہ تو ایسی عظمت والی ذات اقدس کے ساتھ ہے جس کے مقابلے میں تیرا باپ تو کیا، ساری کائنات کی طاقت و قوت بھی بالکل کچھ نہیں کر سکتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ کے دل میں انقلاب آ گیا اور آپ پر اس قدر اثر ہوا کہ اپنا سب کچھ کاروبار وغیرہ چھوڑ چھاڑ کر واپس بصرہ میں آ گئے اور جس قدر بھی بیش قیمت جواہرات تھے وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ تمام قیمتی چیزیں غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیں اور پھر ترک دنیا کی راہ اختیار کر کے اپنا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیا۔